تراویح کی نماز جو ہے یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باجماعت شروع ہوئی، اور اس تراویح کی جماعت کو لوگ کہتے ہیں اس کا ثبوت کوئی نہیں۔ پہلے تو حدیث ذہن میں رکھیں کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس طرح میری سنت لازم ہے، خلفاء راشدین کی سنت و طریقہ بھی تم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ تو وہ تو دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ تراویح حضور نے 3 دن جماعت سے پڑھائی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں تراویح کا ثبوت ہی کوئی نہیں، یہ کوئی نماز ہی نہیں، حضور نے 3 دن نماز پڑھائی با جماعت تراویح۔ چوتھے دن حضور تشریف ہی نہیں لائے تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور پر تراویح پڑھی۔ صبح حضور فجر کے لیے تشریف لائے، حضور نے فرمایا رات کو میں نے دیکھا ہے تم جو کر رہے تھے، تو حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا اس لیے میں نہیں آیا کہ میری امت کمزور ہے، کہیں ان پہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ یہ امت کی رعایت کی، اور جس امت کی رعایت کی وہ کہتی ہے تراویح کا ثبوت ہی کوئی نہیں، بجائے اس کے کہ اس رعایت کو فائدہ اٹھائے۔ اس لیے حضور نے 3 دن جماعت سے کرائی۔ پھر اس کے بعد حضور کے وصال تک رمضان شریف میں تراویح جسے کہتے ہو الگ الگ صحابہ پڑھتے تھے، الگ الگ پڑھتے تھے۔ جیسے اب بھی کچھ لوگ تنہا گھر میں پڑھ لیتے ہیں، دکان پہ دفتر میں پڑھ لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، سوا پارہ سننا پڑے گا، ایک انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اللہ اکبر۔ وہ پڑھتے تو ہیں، نماز ہو بھی جاتی ہے۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ جدا جدا۔ حضور کے وصال کے بعد پھر سیدنا ابوبکر صدیق کا دور آیا، تو سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی صحابہ الگ الگ پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ راشد کا جب دور آیا تو آپ مسجد میں جب آئے نا، مسجد نبوی میں، تو پہلی مرتبہ ان کے دور خلافت میں یہ ہوا، اور اس رات ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میرا یہ اپنا یہ مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کریم نے ان کے دلوں میں بات ڈال دی۔ اس لیے 15-20 صحابہ نے ادھر حافظ صاحب کھڑے کیے آگے مصلی پہ، سوا پارہ جیسے آپ سنتے ہیں، وہ قرآن مجید کی منزل تراویح میں سناتے تھے جماعت کے ساتھ۔ 15 بندے ادھر جماعت کرا رہے ہیں، 20 بندوں کی جماعت ادھر ہو رہی ہے، 10-15 بندے ادھر، ایک حافظ صاحب کو آگے کھڑ کے ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں امام مقرر کرتا ہوں، تم الگ الگ اماموں کے پیچھے پڑھ رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اللہ کریم نے ان کے ذہن میں بات ڈالی، اور اللہ حضور کے صحابہ، حضور کے تربیت یافتہ، وہ بھی خلیفہ راشد جن کی سنت ہمارے اوپر لازم کی گئی، یا تو کہو کہ حدیث نہیں ہے۔ جس طرح میری سنت لازم ہے، ان نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی حضور نے تو جماعت ہی نہیں کرائی، نہ صدیق اکبر کے دور میں ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضور نے تو 3 دن پڑھا کے بتا دیا کہ اس نماز کی اہمیت کیا ہے۔ چوتھے دن اس لیے نہیں تشریف لائے کہ فرض ہوگی تو امت مشقت میں پڑ جائے، آسانی رکھی، سنت کے درجے میں رکھا، امت پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے، امت پہ بوجھ نہ پڑے، اس لیے حضور نے امت کی رعایت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک امام مقرر کیا، اور اس امام کے پیچھے سب نمازی متفق ہو کر وہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے، 20 رکعہ، 20 رکعت تراویح حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے لے کر امت میں آج تک چلی آ رہی۔ تو اس لیے اسے پوری امت نے اس لیے قبول کیا باجماعت نماز تراویح کو کہ اسے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک امام مقرر کر کے باجماعت اہتمام کر دیا، نمازیوں کے لیے آسانی کر دی۔ تو اب اس دور سے لے کے آج تک یہ باجماعت تراویح پڑھی جا رہی، اسی لیے اس نماز میں رعایت ہے، لیکن رعایت سے غلط فائدہ اٹھانا بھی تو غلط ہے۔ رعایت ہے کہ کوئی نہیں آ سکا تو کوئی حرج نہیں، گھر میں پڑھ لے، صورتوں سے پڑھ لے، لیکن چونکہ میں نے پہلے درس میں عرض کیا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ روزے کا، رمضان شریف کا جو مہینہ ہے روزوں کا، اس کا کچھ وقت قرآن کے ساتھ گزارا جائے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ کے جب آپ تراویح پڑھیں گے آپ کو لطف بڑا آئے گا۔ یہ نہ کہو کہ میں 20 رکعتیں تراویح پڑھن چل رہا، کہو تراویح میں قرآن سننے جا رہا ہوں۔ نمازی اس ذہن سے آئیں، نمازی اس ذہن سے آئیں، تیار ہو کر آئیں کہ 20 رکعت تو پڑھنی ہے، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ پورا سال میں قرآن نہیں کھول سکا، تو کم از کم 1 مہینہ جو قرآن سنایا جا رہا ہے وہ تو سنو۔ اس نیت سے آپ آئیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔